الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک اس میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو جب بھی کوئی کتاب لیا کریں کوئی اس پہ لکھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک لکھ لیا کریں، چاہے تو یہ لکھ لیا کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، استغفار کرتے، دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی علماء کرام بڑی فضیلت بتاتے ہیں کہ جس نے عمدہ انداز میں بسم اللہ جو لکھتا ہے نا اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ تو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لکھے بھی اچھے انداز کے اندر تاکہ کوئی دیکھے تو اچھا لگے کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لکھا ہوا ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت، انشاءاللہ اس سے بہت ساری مفید باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور یہ کتاب جب ہم سنیں گے نا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کتنی اہم ترین کتاب ہے، کیسی پیاری پیاری باتیں اس میں امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی ہیں۔ تو سنتے جائیے اور رحمت کے پھولوں کو اپنے دل کے گلدستے میں سجاتے چلے جائیے۔ حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کی خدمت معظم کے اندر ایک شخص حاضر ہو کر نصیحت کا طالب ہوا کہ حضور مجھے کچھ باتیں ارشاد فرمائیے، کچھ نصیحتیں فرمائیے کہ جس پہ عمل کر سکوں میں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بہت پیاری پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں۔ یہ نصیحتیں ہم سب کے لیے بھی ہیں، اگر اللہ کرے ہم ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں نا تو دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت جو فرمائی نا اس شخص کو وہ یہ تھی کہ اگر تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ تعالی کی یاد تیرا رفیق یعنی ساتھی کافی ہے۔ رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو، ہے نا۔ کوئی فرینڈ بن جاتا ہے کسی کا تو وہ اس کا رفیق ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، ساتھ رہنے والے کو بولتے ہیں رفیق۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو رفیق چاہتا ہے نا، اگر تو دوست چاہتا ہے، کوئی ایسا چاہتا ہے جو تیرے ساتھ رہے ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ کی یاد تیرا رفیق کافی ہے۔ اور نمبر 2 پر ارشاد فرمایا اگر ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے تیرے لیے کافی ہیں۔ اور نمبر 3 اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کا فانی ہونا عبرت کے لیے کافی ہے۔ اگر عبرت چاہتا ہے نا کہ مجھے عبرت مل جائے، کچھ ایسا کام، ایسی عبرت مل جائے کہ میرا دل نیکیوں میں لگ جائے، دنیا سے اچاٹ ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا فانی ہونا، دنیا کا ختم ہو جانا نا یہ عبرت کے لیے کافی۔ یہ کیسی عبرت ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور نمبر 4 اگر تم مونس و غمخوار چاہتا ہے، اگر تم مونس و غمخوار چاہتا ہے تو ایسا کچھ چاہتا ہے کہ کوئی تیری غمخواری کرے، تیرے غم کو دور کرے، تیرا دل کو بہلائے، ہے نا، تو اگر مونس و غمخوار چاہتا ہے تو قرآن کریم کافی ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ قرآن کریم اس دنیا میں بھی برکت دینے والا ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ قبر کو بھی روشن کرنے والا ہے، اور قبر کے اندر عذاب کو دور کرنے والا ہے، اور
قبر کو روشن کرنے والا ہے اور دونوں جہاں میں بیڑا پار کرنے والا ہے. تو اگر مونس و غمخوار درکار ہے تو قرآن کریم تیرے لیے کافی ہے. اور نمبر 5، اگر شغل چاہتا ہے، شغل کہتے ہیں کام کو، اگر کام چاہیے، اگر کوئی کام چاہیے نا کہ کام میں کوئی مجھے کام مل جائے میں اس میں مصروف رہوں، تو عبادت کافی ہے. کام چاہیے تو عبادت کافی ہے. اور نمبر 6، اگر وائس چاہیے، یعنی کوئی ایسا بندہ چاہیے کہ جو تجھے نصیحت کرتا رہے. نصیحت کرنے والے کو وائس بولتے ہیں، بیان کرنے والے کو، واعظ و نصیحت کرنے والے کو وائس کہتے ہیں. تو اگر وائس چاہیے یعنی نصیحت کرنے والا چاہتا ہے تو موت کافی ہے. موت سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ چھوٹا ہو، 1 سال کا بچہ ہو، اسے بھی موت آ جاتی ہے. 2 سال کا بچہ ہو، اسے بھی موت آ جاتی ہے. 20 سال کا جوان ہو، اسے بھی موت پکڑ لیتی ہے اگر اس کا وقت آ جائے تو. 35 سال کا کڑیل جوان ہو، اسے بھی موت آ کے رہتی ہے. ادھیڑ عمر کا ہو، اسے بھی موت آ کے، بوڑھا تو بالآخر موت کے قریب پہنچ ہی جاتا ہے. یہ بوڑھے ہونا بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے. مسلمان ہونے کی حالت میں کسی کے سفید بال ہو جاتے ہیں نا، یہ اس کے لیے بڑے سعادت کی بات ہے. اس کے ہر بال پر اس کے لیے ثواب ہے. تو یہ بوڑھا ہونا بھی کسی کے نصیب میں، کسی کے نصیب میں ہوتا ہے. ہوتا نا بھائی، زندگی 100 سال کی زندگی ہے، 100 سال تک تو زندہ رہے گا. تجھے پتا ہے کئی جوان بیٹھے بیٹھے اچانک نہ کوئی بیماری ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی صدمہ ہو، اچھا بھلا کھیلتا کھالتا انسان، ہٹا کٹا انسان بھی جب اس کا وقت آتا ہے نا تو وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. تو اگر نصیحت چاہیے نا تو موت سے بڑھ کر نصیحت کوئی نہیں ہے. تو موت تیرے لیے کافی ہے. اور یہ 6 مدنی پھول جب آپ نے ارشاد فرمائے نا، عنایت فرمائے، ارشاد فرمائے، تو 6 کے 6 ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ باتیں اگر تجھے پسند نہیں ہے نا، اگر تجھے یہ باتیں پسند نہیں ہیں، ان 6 کی 6 باتیں کو تو اچھا نہیں سمجھتا اور یہ تجھے پسند نہیں ہے، تیری سمجھ میں آ نہیں رہی ہے بات، تو پھر دوزخ تیرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. پھر تو تیاری کر لے دوزخ میں جانے کی. کیونکہ جبکہ جو یہ کام نہیں کرے گا نا تو ظاہر سی بات ہے جب اس کے اپوزٹ کسی کام کے اندر پڑ جائے گا. وہ اچھے کاموں میں بندہ نہیں پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی برے کام کے اندر اس کو پڑ جانا ہے. تو کسی نہ کسی برے کام میں جب ہم پڑ جائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ برے کام میں پڑنے سے کیا ہوگا بھائی؟ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اور رب کریم اگر ناراض ہو گیا نا پیارے پیارے میرے دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں اور میرے بچوں، تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جائیں گے. وہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو بندے کی نہ قبر اچھی ہوتی ہے، نہ اس کا حشر اچھا ہوتا ہے، آخرت خراب ہو جاتی ہے. جس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں. تو اس کے لیے اگر یہ باتیں تجھے پسند نہیں ہیں تو دوزخ تیرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کرنے والے تو برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو، اور جب کوئی گناہ کر لے تو اس کے بعد اس سے بڑا گناہ نہ کر. ایک گناہ کرنے والے تو برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو، اور جب کوئی گناہ کر لے نا تو اب اس سے بڑھ کر گناہ نہ کر. تیرا دائیں اور بائیں جانب فرشتوں سے حیا میں کمی کرنا اس سے بڑا گناہ ہے جو تو نے کیا ہے. دائیں بائیں ہمارے فرشتے ہیں نا، تو ان سے حیا نہ کرنا. ان سے حیا کیا ہے کہ
گناہ کرتے کم وقت یہ سوچ لے کہ دائیں اور بائیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کیا کرنے والا ہے نا. برائیوں کا فرشتہ برائیاں لکھ رہا ہے, نیکیوں کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے. تو تجھے حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, کیا لکھوا رہا ہے؟ تو تیرا دائیں بائیں والے فرشتوں سے حیا نہ کرنا نا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور تیرا گناہ کر لینے پر, تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا. ایک تو گناہ کر لیا اور اوپر سے خوش ہو رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور خوش ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. گناہ کر لیا, اب گناہ پہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ او ہو بھائی یہ فلم میں نے دیکھ لی ہے, یہ گناہ میں نے کر لیا ہے, یہ گانا میں نے سن لیا ہے, یہ ڈرامہ میں نے دیکھ لیا, خوش ہو رہے ہیں. دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا ڈرامے کے اندر. نماز پڑھ دی, چھوڑ دی نماز, تو ندامت نہیں ہے, گناہ ہے. اور بتایا کہ بھائی وہ میری نماز نکل گئی تھی بھائی. تو گناہ کا اظہار بھی علماء کرام فرماتے ہیں گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. کسی اور کو اپنے گناہ پر گواہ بنانا ہے. گناہ ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا مسئلہ تھا, لیکن اس نے دوسرے کو بتا کے اپنے گناہ پر گواہ بنا لیا. تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. تو گناہ پر خوش ہونا بھی بڑا گناہ ہے, حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا. اور تیرا کسی گناہ چھوٹنے پر غمگین ہونا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. کوئی گناہ کرنے جا رہے تھے, اب وہ ہو ہی نہیں سکا, تو دوستوں نے مل کے پروگرام بنایا تھا فلاں جگہ چلیں گے اپن پکنک پہ, اور فلاں 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 برے اور برے برے کام کریں گے. اب وہ دوست سارے چلے گئے, اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے, اس کو جو ہے نا غم اتنا لگ گیا ہے, اس کو نہ کھانا کھا رہا ہے, نہ پی رہا ہے, نہ کسی سے بات کر رہا ہے, نہ چیت کر رہا ہے. تو گناہ کرنے پر افسوس کرنا ہے. تو تیرا کسی بھی گناہ پر چھوٹنے پر غمگین ہو جانا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور تو کس قدر نادان ہے کہ چھپ کر بدکاری کرتے ہوئے نیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے. چھپ کے گناہ کر رہے ہیں, اور چھپ کے گناہ کرتے وقت گناہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں. جلدی سے کوئی ہوا چلی تیز, دروازے کا پردہ اٹھ گیا نا, تو سمجھے کوئی آ گیا, او ڈر گیا, بالکل بالکل ڈر گیا. تو یہ تیرا چھپ کے گناہ کرنا اور ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے, مگر تیرا دل اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ عز و جل تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ تعالیٰ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. تیرا یہ خدا سے نہ ڈرنے کا عمل, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ سے نہ ڈرنے کا یہ گناہ ہے نا, یہ تیرا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. سلسلہ گناہوں کا پڑا جاتا ہے, نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. تو امتحان پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا, تیرا کیا جاتا ہے, بے سبب بخش دے مولا, تیرا کیا جاتا ہے, بے سبب بخش دے مولا, تیرا کیا جاتا
اللہ تعالیٰ بے سبب بخشے تو ہی ہمارا بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، نہیں تو ہمارے پاس کوئی عمل ایسے نہیں ہے کہ ان عمل کی بنیاد پر ہم جنت میں چلیں. بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کل بروز قیامت جو بھی جنت میں جائے گا نا اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے اعمال کے ہونے کی وجہ سے نہیں جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. چلیں بھائی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد آ گیا. عاشق کو بڑا جھوم جانا چاہیے کہ اس کے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، اور توجہ سے سننا چاہیے اس کو. بے توجہ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے سننے سے نا اس کی برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ الندم توبہ، یعنی گناہ پر نادم ہونا، گناہ پہ شرمندہ ہونا، نادم ہو جانا، گناہ پر نادم ہونا یہ توبہ ہے نا. گناہ نادم گناہ ہونا ہی توبہ ہے. الندم توبہ یعنی گناہ پر نادم ہونا توبہ ہے. گناہ پہ نادم ہونا توبہ ہے. یعنی کہ کوئی بھی ہم سے گناہ ہو گیا تو اب اس پہ شرمندگی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حیا آ رہی ہو کیونکہ میرا رب اس گناہ کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے. شرمندگی اور ندامت کا توبہ کا ایک بہت بڑا رکن پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ حج وقوف عرفہ کا نام ہے. تو ندامت میں بھی ضروری ہے کہ وہ نافرمانی اور اس کی قباحت یعنی برا ہونے اور آخرت کے خوف کی وجہ سے ہو. آخرت کے خوف کی وجہ سے ندامت ہو، یہ نہیں کہ دنیاوی بے عزتی کے لیے ہو. یعنی توبہ گناہ پر ندامت ہو نا تو وہ بھی کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے مدنی منوں، بچوں اور اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ ساری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول میں الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہے. کیا فرمایا؟ لوح محفوظ پہ لکھا ہے، محفوظ پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا دین اسلام ہے، بے شک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں. بے شک جو اس پر ایمان لایا اس کا وعدہ سچا کیا بے شک اور اس کے رسولوں کی اتباع یعنی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو جب شفا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں جو شفا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں جو شفا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے گردی
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے نا تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا جو حصہ تلاوت فرمایا اس کی تفسیر سے قبل ایک ایمان افروز حکایت سماعت فرمائیے. چلیں بھائی، واقعہ آ گیا، ایک واقعہ سنیں، حکایت سماعت فرمائیے. چنانچہ دعوت اسلامی کے مطبوعہ کتاب ہے ایک جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد 2 صفحہ نمبر 881 پر ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارک نازل فرمائی. اب وہ آیت کون سی سنیں؟ اور جب قرآن کریم تلاوت کیا جائے نا تو اس وقت خاموشی سننا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ترجمہ کنز ایمان. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے تلاوت فرمائی تو ایک نوجوان شخص تھا. وہ نوجوان غش کھا کے گر گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تلاوت فرمائی ہوگی، کیسی تلاوت فرمائی ہوگی، کتنی روحانیت ہوگی اس کے اندر. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام تھے جو سن رہے تھے تلاوت. تو آپ نے یہ تلاوت جب فرمائی نا تو ایک نوجوان تھا غش کھا کر گر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا ہے. سبحان اللہ. کتنا خوشی. اللہ تعالیٰ اس کی قسمت پہ میری جان قربان. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو حرکت کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو. تو اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی. تو صحابہ کرام علیہ الرحمن نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی یہ حالت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. ترجمہ کنز ایمان. یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے. تو حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان شریف میں اس آیت مبارکہ کون سی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کر کے عبادت بجا لا کر اور گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کی نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. تو گناہوں سے باز رہنا ہے، گناہوں سے
باز رہنا ہے, رکے رہنا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے جانی ہے, اور عبادتیں بجا لانی ہے. عبادت بجا لانا ہے, یعنی عبادتوں میں دل لگانا ہے آپ کو, انشاءاللہ ہے نا. عبادتوں میں دل لگانا دل لگا کر عبادت کرنی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. جس کام سے رب تعالی منع فرمائے اس سے بچنا ہے, اور جس کام کے ہمارے پیارے کا ارشاد فرمایا وہ کام کرنے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ہم سب کو بچنا ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم, آپ ارشاد فرماتے ہیں, جو آیت بیان ہوئی کے متعلق بیان آیت کریمہ کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نیکی کی باتیں اور ادب سکھاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے دوستوں اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے پیارے پیارے بچوں, یہ کچھ پیاری پیاری باتیں الحمدللہ ہم نے سنی. جنہوں نے سنی ہے نا توجہ سے انہوں نے سنی, جنہوں نے نہیں سنی ان کو بھی دیکھ رہا ہوں میں, بھی باتیں کر رہے ہیں, وہ توجہ ہی نہیں ہے ان کی. تو جنہوں نے باتیں سنی توجہ سے نا, تو ہمیں الحمدللہ ان باتوں سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل کو لگانا چاہیے. فضول گوئی سے, فضول باتوں سے ہم سب کو بچنا اور بچانا چاہیے. اپنے گھر والوں کو جب خود نیکی کریں گے نا, تو گھر والے بھی ہمیں دیکھ کر نیک بن جائیں گے. گھر والے بولیں گے ماشاءاللہ یہ نماز پڑھتا ہے, اس کو دیکھا دیکھی نماز پڑھنے کا ذہن بنے گا. جو ہم خود ہی عمل نہیں کریں گے تو گھر والوں کی نیکی دعوت کیسے پہنچائیں گے. تو خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بچائیں گے. انشاءاللہ 5 نمازوں کی انشاءاللہ پابندی کریں گے. جو نماز پڑھنے والے ہیں نا, جو ریگولر نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اگر کوئی ایک نماز رہ جائے نا ان کو بے قراری لگ جاتی ہے, میری نماز رہ گئی. سفر میں بھی ہوتے, میں نے ایسے بھی اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے, گاڑی چل رہی ہے, بس پوری بس میں کسی کو سوت نہیں پڑی کہ نماز پڑھنی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, اس کا چہرہ چینج ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا, بس چل رہی ہے, نماز کیسے پڑھوں گا. اور بھائی بس کے اوپر, چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے, تو اسلامی میں بھی چھت پہ ہی بیٹھا ہوا تھا, تو گاڑی کیسے رکوائیں بھائی باہر. تو انہوں نے بولا گاڑی روکے نہ روکے مجھے تو نماز پڑھنی ہے بھائی. اس نے گاڑی نیچے جو ہے نا ٹک 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 بس بجانی شروع کر دی. وہ کنڈکٹر کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا, بولا بھائی نماز کے لیے گاڑی روک, نماز کا ٹائم ہو گیا. بدقسمتی ہماری ایسی ہے نا کہ آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہے بھی نہیں. اس نے گاڑی جو ہے نہیں روکی, ہماری نماز جو ہے وہ, نماز کا وقت کافی نکل چکا تھا جب ہم اترے نا کسی جگہ پر, جب ہم نے نماز پڑھی تھی وہاں پر. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نماز کی جو عادت ہوتی ہے نا تو اس سے بے قرار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہے میرے کو نا. اللہ نے حکم فرمایا نماز کا, یہ نماز میری نکل جائے گی تو میرا کیا ہوگا. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز سے چھوٹی جا رہی ہیں, اذان ہوئی جا رہی ہیں, کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو نمازیں پڑھنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر الگ ساتھ پڑھنے کی سعادت فرمائے. کسی نے کہا ہے نا ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. آپ جا کے تو دیکھو, آپ 5 نمازیں پڑھ کے تو دیکھو, ایسا مزہ آئے گا انشاءاللہ. دل میں نور اور سرور داخل ہو جائے گا, آنکھیں آپ کی ٹھنڈی ہو جائیں گی, آنکھوں سے چہرہ آپ کا ایسا نورانی ہو جائے گا کہ کوئی دیکھے گا نا تو دیکھ کے نیک بن جائے گا وہ. اللہ تعالیٰ کی نماز, اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ نماز فرض فرمائی ہے نا, اس میں بڑی برکتیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.